میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں سیجیٹیریس ہے یا برج قوس ہے، نکال دیں اس کو، جان چھڑا لیں اس سے، ختم کر دیں تعلق اس سے۔ اگر آپ کا جس سے محبت ہے وہ سیجیٹیریس ہے، آپ کا شوہر سیجیٹیریس ہے، وائف سیجیٹیریس ہے، باپ سیجیٹیریس ہے، باس سیجیٹیریس ہے، نکال دیں زندگی سے، نکال دیں۔ کیوں کہا ہے میں نے؟ بڑی تفصیل کے ساتھ میں 2025 کے بارے میں بتانے لگا ہوں، سیجیٹیریس کے بارے میں، ان کی محبت کے بارے میں، ان کی شادی کے بارے میں، ان کی صحت کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، امیگریشن کے بارے میں، سب چیزوں کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ لیکن آپ نے پوچھنا یہ ہے کہ میں نے کیوں کہا ہے ان کو نکال دیں، تو میں نے اس لیے کہا ہے، پیار میں کہا ہے، مذاق میں کہا ہے۔ کیونکہ سیجیٹیریس کے اندر ایک خوبی بہت اچھی ہے، یہ مینٹورز ہوتے ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، فادر فگر لوگ ہوتے ہیں۔ اور جب آپ اپنی پہلی جاب سٹارٹ کریں اور اگر کوئی شخص فادر فگر ہے، جو باپ کی طرح ہے، جو شفیق ہے، وہ کہاں آپ کو مشکلات بھگتنے دے گا۔ اور اگر آپ کا پہلا باس مشکل نہیں ہے، ٹف نہیں ہے، تو ساری زندگی آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی، کیونکہ پھر جہاں ٹف کام آئے گا وہاں سے یا تو آپ بھاگ جائیں گے یا پھر آپ جان چھڑا لیں گے۔ اس لیے پہلا باس سخت ہونا چاہیے۔ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ کو کام نہیں بن رہا، کہتے ہیں بیٹا میں ہوں نا۔ اگر آپ کی وائف ہے تو ماں جیسا ان کا روپ ہوتا ہے، اگر یہ آپ کی بہن ہے تو ماں کی طرح، آپ کا بھائی ہے تو باپ کی طرح، آپ کا باس ہے تو باپ کی طرح۔ فادر فگرز ہوتے ہیں، مینٹور۔ اچھا، ان کو بھی مینٹورز مل جاتے ہیں اور یہ خود بھی مینٹورز بنتے ہیں۔ بہت اعلیٰ کوالٹی ہے ان کے اندر یہ۔ میں نے پہلے جو جملے کہے تھے میں نے مذاق میں کہے تھے، واقعی نہ نکال دیجیے گا، ایسے لوگ کم ہی ملتے ہیں زندگی میں جو کہ مینٹور ہوں۔ اور مینٹورشپ انسان کو زندگی میں بہت سی جگہ چاہیے ہوتی ہے، خاص طور پر برج لبرا والوں کو، میزان والوں کو مینٹورشپ بہت چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے میں نے کہا ہے آپ اس طرف نہ چل پڑیے گا۔ ہم یہاں پر سب سے پہلے نا محبت کو دیکھیں گے، محبت کے معاملات دیکھیں گے، گھریلو معاملات دیکھیں گے، دوسرے نمبر پہ ہم اپنے فائنینسز کو دیکھیں گے، اور تیسرے نمبر پر ہم پھر تعلیم اور صحت کو بھی دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سٹارٹ کریں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں جس طرح آج کل آپ نا بڑے ایزی دھیرے دھیرے لہجے میں نا باتیں سناتے ہیں، کوئی ایکسائٹمنٹ چاہیے، کوئی جوش و ولولہ چاہیے ہمیں، 2025 کا آغاز جو ہے بڑے جوش کے ساتھ کریں۔ سر ہوش کے ساتھ کر لیں، جوش کا کیا ہے؟ جوش تو آ ہی جاتا ہے ہوش ہو تو۔ سب سے پہلے پیار محبت کی بات کرتے ہیں تو 2000 کا پہلا حصہ جو ہے وہ محبت کے لیے شاید اتنا اچھا نہ ہو، لیکن مئی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشتری کی آمد جو آپ کے 7ویں گھر میں ہو رہی ہے، تو محبت کے معاملات جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 5ویں گھر پر مریخ جو ہے وہ اپنا پورا سال سایہ رکھے گا، اور یہ سایہ جو ہے آپ پر ہمیشہ کی طرح وہ رکھے گا، تو ہمیں یہاں پر عام طور پر آپ کے محبت کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو سال کا پہلا حصہ جو ہے، اگر ہم سال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو پہلا حصہ جو ہے وہ صبر کے ساتھ چلنے والا ہوگا، لیکن دوسرا حصہ بہتر ہوگا، اور تیسرا حصہ تھوڑا تھوڑا تعلقات کو آگے لے کر چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنی محبت کی زندگی میں بڑی چیزوں کی توقع کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آپ کو سمجھداری سے کام لینا ہوگا، نہیں تو آنے والا واقعہ آپ کو کوئی بھی ایسا چیلنج دے سکتا ہے جو کہ یقیناً بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اگر ہم شادی شدہ لوگوں کی بات کریں تو جو لوگ شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا شادی کرنے کی خواہش کر رہے ہیں، ان کے لیے سیکنڈ جو فیز ہے وہ بہت اچھا رہے گا۔ اس میں آپ کا جیون ساتھی آپ کے لیے بہت خوشخبریاں لے کر آئے گا، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ پیار، محبت، عشق، کیا کچھ لے کر آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو سال کے پہلے حصے میں آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی جو کوشش کریں گے، اس میں شاید سے ارکان آپ کی اس طرح سے ہیلپ نہ کریں۔ میری باتوں سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو علمی طور پہ دیکھیں، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ شادی کی راہ تو ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، شادی اور منگنی سے متعلق ہمیں پازیٹیو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ شادی شدہ لوگوں کے لیے کچھ کنٹروورشل ایشوز کے اوپر مسئلہ ہو سکتا ہے، اور میں ہمیشہ منع کرتا ہوں کہ کنٹروورشل ایشوز کے اوپر بات مت کیا کریں۔ ٹھیک ہے؟ گھر والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اوپر نیچے رہیں گے، لیکن مارچ کے مہینے میں بہتر ہو سکتے ہیں، اور کچھ اہم فیصلے آپ کو کرنے پڑ سکتے ہیں جو خاندانی پراپرٹی سے متعلق ہو سکتے ہیں یا خاندانی بزنس سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اس میں اگر آپ کسی بڑے کو شامل کریں گے تو نتائج جو ہے وہ آپ کی فیور میں نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟
گھر کے کاموں میں آپ کو زیادہ جو ہے وہ مسائل تھوڑے سے نظر آئیں گے. اب آپ نا گھر جب آئے ہیں واپس بیرون ملک سے جو لوگ گھر واپس آئے ہیں ان کے درمیان گیپ آ چکے ہیں ان کے اور ان کے بچوں کے درمیان. ٹھیک ہے, تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. زمین جائیداد اور گاڑی کی بات آپ کے اپنے برج کے حوالے سے ہوتی ہے. اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کا اپنا برج چارٹ ہونا چاہیے. نمبر ہمارا آ رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. وائس نوٹ ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں, کال مت کیجیے گا, فری سروس نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اب ہم اگلے فیز پہ چلتے ہیں. لیں جی, ہم آگے ہیں دوسرے فیز پہ, اور یہ فیز ہے کاروبار کا, کیریئر کا, اور تھوڑا سا مالیات, فائنینسز کا. اگر ہم فائنینسز کو دیکھتے ہیں تو اس درجے سے بہتر مالی نتائج ملیں گے, کیونکہ 2024 سیٹرن کا تھا, بڑا مشکل تھا. ہم نے بڑی محبت سے بڑے دلاسے دے دے کے آپ کو چلایا, لیکن 2025 تک تو نمبر 9 ہے, بڑا ہی زبردست نمبر ہے. تو 9 نمبر والوں کے لیے تو یہ بڑا اچھا ہے. یہ یاد رکھیے گا, جن کی سالگرہ جو ہے وہ 9, 18 یا 27 ان تینوں کا نمبر 9 ہوتا ہے, تو ان کے لیے بہت اچھا ہوگا, اور پراپرٹی کے معاملات ان کے بہت اچھے ہوں گے. یہ میں نے آپ کو ایک بونس ٹپ دی ہے بیچ میں. ٹھیک ہے, اور بونس ٹپ میں ہمیشہ آ کے مڈ میں دیتا ہوں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں. ویڈیو میں بہت سی چیزیں جو مجھے یاد آتی ہیں وہ میں ساتھ ساتھ بیان کرتا رہتا ہوں. ہو سکتا ہے 18ویں منٹ پہ جا کر وہ کام کی بات ہو جو آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے. ٹھیک ہے, تو مئی کے بعد تک ہمیں لگ رہا ہے کہ دولت کا سیارہ جو ہے وہ اس طرح سے تو موافق نہیں ہوگا, لیکن فائدہ ضرور دے گا. یاد رکھیے گا, آپ کا دولت کا جو ہے وہ مارچ کے مہینے میں سے آگے چلتا ہوا آپ کو فائدہ تو دے گا. بہت سے سیارگان کی پوزیشن خراب ہے مئی میں, آپ کی اچھی ہے مئی میں. ٹھیک ہے, مشتری کا جو ہے وہ منافع یا خوش قسمتی کے لحاظ سے بہتر سالوں میں سے اچھا ہے, اور یہ ہوگا اگر ہم سال کو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو مئی کے بعد سے حالات جو ہے وہ ہمیں زیادہ بہتر نظر آ رہے ہیں. اور سال کے پہلے حصے میں بچت کریں گے اور دوسرے حصے میں آپ انویسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن انویسٹ کرنے سے پہلے میرا ایک ہی فارمولہ ہے, اور وہ ہے استخارہ. زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہو, استخارہ, استخارہ اور استخارہ. یقین مانیں آپ 90% بچ جائیں گے جن سے آپ نہیں بچتے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. کاروبار کی اگر میں بات کروں تو 2000 ملے جلے نتائج لے کر آئے گا. راہو اور کیتو کا اثر جو ہے وہ رہے گا. مئی کے بعد حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. مارچ سے ایفرٹ اچھی رہے گی, لیکن مئی کے بعد حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. بہت سی جگہ ہم آپ کی سستی دیکھیں گے, اور سستی جو ہے وہ کام کو خراب کر دیتی ہے, چاہے وہ باہر جانے کے حوالے سے ہو, باہر سے انویسٹمنٹ لینے کے حوالے سے ہو, کاروبار کے حوالے سے ہو. سستی آپ کو مروا دے گی, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. آپ کی وائف آپ کو نہیں کہہ پا رہی, آپ کی ماں آپ کو نہیں کہہ پا رہی, آپ کا بھائی آپ کو کہہ پا رہا ہے, بھائی سستی نہیں کرو. آپ اچھے مینٹور تو ہو لیکن اچھے بزنس مین نہیں ہو, سستی مت کرو. ٹھیک ہے, کاروبار میں ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے, لیکن کچھ مہینوں میں آپ کی دلچسپی جو ہے وہ کم ہو جائے گی, آؤٹ آف فوکس ہو جائیں گے. تو وہاں پر پھر آپ کو مینٹور چاہیے. میں نے کیا 2 باتیں بتائی تھی سٹارٹ میں, میں نے کہا آپ بہت اچھے مینٹور ہیں یا آپ کو زندگی میں مینٹور مل جاتا ہے, تو انشاءاللہ آپ کی کامیابی نظر آ رہی ہے. اتنا آسان نہیں رہے گا, سال بھر آپ کو کمائی تو ہوگی, لیکن مینٹورشپ کے بغیر آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کمانا یا پیسے اکٹھے کرنا. اس میں آپ کو مشکلات تو رہیں گی. ٹھیک ہے, مینٹورشپ سے آپ اوسط ایوریج سے اوپر کمائیں گے, لیکن بہت بڑی جمپ لگانے کے لیے آپ کو اپنا برتھ چارٹ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ برتھ چارٹ کے اندر سیارگان کی پوزیشن میں بہت کچھ ہوتا ہے. کیریئر کے حوالے سے بات کریں تو یہ ایک محفوظ سال ہم کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سخت امتحان یا انٹرویو دے رہے ہیں, یا جو نئے کام کی تلاش میں ہیں بیرون ملک جا کر. ان کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایک محفوظ راستہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور کامیابیاں بھی نظر آ رہی ہیں. لیکن جو آلریڈی جابز وغیرہ میں ہیں اور پروموشنز وغیرہ دیکھ رہے تھے یا بہت بڑی جمپ دیکھ رہے تھے, ان کو اپنے برتھ چارٹ کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اوورآل اتنی بڑی جمپ نظر نہیں آ رہی. صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور بہت سی جگہ جو آپ کے اپنے ہیں نا وہ آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اس میں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر آپ کے پیسے وہ ضائع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جو پیسے آپ گھر میں بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے, چیلنجز جو ہیں وہ سارا سال لگے رہیں گے, خاص طور پر نوکری تبدیل کرنے کے حوالے سے چیلنجز آپ کو بہت زیادہ فیس کرنے پڑیں گے. اس طرح سے جان آپ کی نہیں چھوٹے گی جیسے کہ آپ چھڑوانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دوسروں کے لیے آپ میں نے بتایا بہت اچھے ہیں, لیکن اپنی کامیابیوں پر اتنا فخر محسوس نہ کریں, کیونکہ جیسے آپ توقع کرتے ویسے رزلٹ تو آ نہیں رہے, تو کیا پھر آپ اس کے اوپر بیان کریں گے. اس کے بعد ہم آپ کی نا تھوڑی سی تعلیم اور صحت کو بھی دیکھ لیتے ہیں, زیادہ اچھا آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بندے رہیے گا,
विल बी बैक सून। लेकिन जी अब हम आगे हैं तीसरे फेज पे, और ये फेज है हमारा सेहत और तालीम और बैरून मुल्क जाने के हवाले से। सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं तो मिले जुले नताइज रहेंगे। मार्च के महीने तक सेहत बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। परेशानियां अगर आपकी सीने या दिल की बीमारियां चल रही हैं तो मोहतात रहिएगा, परेशानियां उसमें माज़ा चाहता हूँ, परेशानियां कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। सेहत के मामले में ना एहतियात कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा आपको कहना पड़ रहा है, मेरी बातों से आपको मुतफिक होना ज़रूरी नहीं, लेकिन एहतियात करना ज़रूरी है, ठीक है। तो सेहत पे तवज्जो दीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। ज़ुहल का असर जो है वो रहेगा, और वक्तन फ़क्तन सेहत के मसाइल से आपको नबत आज़मा होना पड़ेगा। समझदारी से, सब्र से और मुश्तरी की बरकत से ये मसाइल ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस्तिखारा, डॉक्टर चेंज करना है इस्तिखारा, मेडिसिन चेंज करनी है इस्तिखारा, इसके बगैर आपके पास यहाँ पर हमें कोई हल नज़र नहीं आ रहा। तालीम की बात करें तो बेहतर नताइज देते हुए आप नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर मुश्तरी की मई की आमद के बाद हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। गैर मामूली तौर पर आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। हो सकता है बहुत अरसे से कहीं अप्लाई किया हुआ था, यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन आ सकता है, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था, उसका जवाब बड़ा अच्छा आ सकता है, किसी इंटरव्यू कॉल का इंतज़ार था वो आ सकती है, जॉब के हवाले से भी और वीज़े के हवाले से भी। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि बर्थ चार्ट इस्तिखारा लाजमी कीजिएगा, मेरी बात पे ना रहिएगा। किसी खास मौजू पर अगर आप तवज्जो मरकूज करना चाह रहे थे और कर नहीं पा रहे थे तो आप कर सकते हैं। डाटा साइंस के ऊपर आजकल बहुत लोग काम कर रहे हैं, सिक्योरिटीज़ के ऊपर, साइबर सिक्योरिटीज़ के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। तो आपकी कंसंट्रेशन जो है वो बन नहीं पा रही थी, तो अब नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह बन पाएगी और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सी कामयाबियाँ हमें नज़र आ रही हैं। बाहर जाने के हवाले से तो मैंने बताया बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन अपने बर्थ चार्ट के हवाले से और इस्तिखारा करके आपने जाना है। गाड़ी ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं, घर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और बड़े पावरफुल पोजीशन जो है मुश्तरी की वो मुझे नज़र आ रही है। और उससे आपके पास जो गाड़ी से मुतल्लिक मसाइल आपको इस वक्त हैं, गाड़ियों से मुतल्लिक या गाड़ी से मुतल्लिक, वो बहुत हद तक हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। ये मैंने एक आपको ओवरव्यू बता दिया और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। शुक्रिया।